بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انسان خالق کائنات کا ایک شاہکار ہے. اس کی تخلیق اپنے اندر بڑے عجائبات رکھتی ہے اور اس کے نتائج شاید ہم یہاں سمجھ نہیں سکتے. اس کا وجود خاکی ہے، مادی اجزاء سے مرکب ہے، لیکن اس میں روح عالم امر کی پھونکی گئی اور یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے ہمیشہ رہنے کے لیے. اسے کبھی ختم نہیں ہونا، کبھی معدوم نہیں ہونا، کبھی مٹنا نہیں ہے. اجزاء مادی بھی ہے جن سے وجود بنا ہے، اور لطیف ترین چیز اس میں اس کی روح ہے جو عالم امر سے ہے. عالم امر کو فنا نہیں، فنا عالم خلق میں ہے. دو عالم ہے، وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. عالم خلق بھی اسی کا ہے، عالم امر بھی اسی کا ہے. امر صفت ہے اللہ کی، اس کی ذات ازلی و ابدی ہے، اس کی صفات بھی ازلی و ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہی. اب جب روح کو فنا نہیں ہے تو بدن کو اس کے ساتھ مل کر بقا مل جائے گی. وہ اس کا لباس ہے یا اس کی سواری ہے یا اس کا ہتھیار ہے. انسان سلامت رہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے وسائل و اسباب بھی سلامت رہتے ہیں. روح سلامت رہے گی تو اس کا ذریعہ کام کرنے کا جو ہے بدن، یہ بھی ہمیشہ سلامت رہے گا. اب اس کی منازل ہیں. اسے تخلیق فرمایا، ارواح اللہ کے پاس ہیں، وجود زمین میں منتشر ہے. جسے چاہتا ہے اس کے اجزاء مادی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جس کی تخلیق کا وقت آتا ہے وہی مٹی کہیں سے خوراک بن کر آتی ہے، کہیں سے دوا بن کر آتی ہے، کہیں سے کسی صورت میں پھل بن کر آتی ہے. والد غذا کھاتا ہے تو اولاد کے حصے کی جو مٹی غذا دوا کی صورت میں اس کے منہ میں جاتی ہے وہ صلب میں محفوظ ہو جاتی ہے. یہ ایک سفر ہے انسانی زندگی. صلب پدر سے شکم مادر میں منتقل ہوتا ہے. یہ دوسرا فیز ہے زندگی کا
کہ وجود مکمل ہوتا ہے تو اللہ اس میں روح پھونک دیتے ہیں. وہاں ہمیشہ نہیں، نہ مصلب پدر میں ہمیشہ رہتا ہے، نہ شکوہ مادر میں ہمیشہ رہتا ہے، اپنے وقت پر دنیا میں آ جاتا ہے. اب دنیا میں جتنی فرصت ہے اس کے پاس، وہی لگا بندہ وقت اسے دنیا میں گزارنا. دنیا سے گزرتا ہے، اپنا وقت مکمل کرتا ہے تو برزخ میں چلا جاتا ہے. برزخ ایک انتظار گاہ ہے جانے والوں کی جو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. قیامت قائم ہوگی تو سارے انسان پہنچ چکے ہوں گے برزخ میں، میدان حشر میں کھڑے کر دیے جائیں گے. اب وہاں دیکھا یہ جائے گا کہ یہ سب سے چھوٹا سا سپیم جو زندگی کا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے انسانی زندگی کا جو وہ دنیا میں بسر کرتا ہے. اس میں اس کی آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے، اس کے لیے انتخاب ہے کہ وہ اپنے ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ کی رضا کو طلب کرتا ہے یا اس کے غضب کو دعوت دیتا ہے. یہ دنیا میں رہ کے ہر بندہ دو میں سے ایک راستہ منتخب کرتا ہے اور اس منزل کو پہنچ جاتا ہے. اب دنیا کیونکہ وجود مادی ہے، عقل مادی ہے، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں، دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریبی شے. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ہے. آخرت ہماری مادی نظروں سے اوجھل ہے. آخرت کو ہم مانیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر مانتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا، ہم سے دور ہے، ہم سے اوجھل ہے. دنیا ہمارے سامنے ایسے ہم خود دیکھتے ہیں. اخروی لذتیں محسوس ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، لیکن دنیاوی لذتیں ہم براہ راست رکھتے ہیں. تو انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ ان دنیاوی لذتوں کو، ان کے اسباب کو، اور بڑا سبب دنیاوی لذات کا مال و دولت ہوتا ہے. جہاں مال و دولت ہوتا ہے وہاں دنیا کی ہر لذت خریدی جا سکتی ہے. تو انسان جب بھٹکتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی مال جمع کرنے پہ لگا دیتا ہے. نہ اسے آخرت کی یاد ہوتی ہے، نہ یاد خدا ہوتی ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہوتی ہے. اور یہ ایک انسان کا افسانہ نہیں ہے، یہ ساری انسانی آبادی کا فسانہ ہے کہ ہر بندہ مال و دولت جمع کرنے پہ لگا ہوا ہے. کسی نہ کسی لباس میں، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی حال میں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو، میں اس سے زیادہ سہولتیں حاصل کر سکوں. لیکن اگر اسے ایمان نصیب نہ ہوا، اس نے ایمان کا راستہ نہ چنا، کفر کا راستہ اختیار کیا، تعلیمات نبوت سے انکار کر دیا اور صرف مال جمع کرنے میں عمر ضائع کر دی، تو اس مال و دولت کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کریم اس کے بارے ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه. انسان پہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ جان بچانے کے لیے مال و دولت قربان کرتا ہے. جب جان پہ بنتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جان بچ جائے، مال جتنا لگتا ہے لگ جائے. فرمایا جب میدان حشر میں جمع ہوں گے تو جن کی موت کفر پہ ہوئی، اب سامنے جب عذاب الہی دکھائی دیں گے تو فرمایا ایسا ہونا محال ہے کہ دنیا کی ساری دولت ایک بندے کے پاس جمع ہو جائے، یہ عقلاً محال ہے. دنیا کا سارا سرمایہ صرف ایک بندے کے پاس جمع ہو جائے. فرمایا اگر ایسا بھی ہو جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر
اسے اور اتنا ہی سرمایہ مل جائے جتنا روئے زمین پہ، وہ بھی اس ایک بندے کے پاس ہو، اور پھر اسے اتنا ہی اور بھی مل جائے، میدان حشر میں وہ چاہے کہ یہ سارا سرمایہ دے کر اس کفر کی مصیبت سے میں جان چھڑا لوں، اللہ کے عذاب سے، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے اور آخرت کے عذاب سے یہ ساری دولت دے کر میں اپنی جان چھڑا لوں، ما تقبل منہم، اللہ کریم قبول نہیں فرمائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس سے کچھ نہیں ہو سکے گا، وہاں صرف ایمان اور اطاعت کی دولت کام آئے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، کفر پر مرنے والوں کو بہت دردناک عذاب ہوگا۔ ہم چاہیں بھی تو شاید سمجھ نہ سکیں۔ ہم پڑھتے تھے لالا موسیٰ میں، ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ہوتے تھے، وہ تھے تو بظاہر تو وہ پتلون قمیض میں اور سوٹ بوٹ میں سانپ بنے رہتے تھے، آدمی بہت دیندار تھے۔ تو ایک دن صبح کی اسمبلی جب ہوئی تو کبھی کبھی تشریف لاتے تھے، تو مجھے یاد ہے ایک دن صبح کی اسمبلی میں انہوں نے تھوڑا سا بیان کیا، خطاب کیا لڑکوں سے، تو فرمانے لگے کہ اللہ کی نعمتیں جو جنت میں ہیں، آخرت میں ہیں، ان کو ہم دنیا میں سمجھنا چاہیں تو ان کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ ریل گاڑی ایک عام سواری ہے، لیکن کوئی دنیا کا ایسا کونا ہو جسے ابھی سواری اور پہیے کا تصور نہ پہنچا ہو، غاروں میں رہتا ہو، جنگلی لوگ ہوں، آپ انہیں سمجھانا چاہیں ریل گاڑی کے متعلق کہ اس طرح کمرے ہوتے ہیں، گھر ہوتا ہے، اس کے نیچے پہیے ہوتے ہیں، پٹری بچھائی جاتی ہے، اس میں فرسٹ کلاس ہوتی ہے، اس میں ایئر کنڈیشن کمرے ہوتے ہیں، اس میں سیٹوں پہ گدے لگے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، آپ جتنا بھی سوچتا رہے وہ ریل گاڑی کو سوچ نہیں سکتا۔ اسی طرح فرمایا ہم آخرت کی نعمتوں کو جتنا بھی سوچتے رہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جب بیتے گی تو سمجھ آئے گی۔ اسی طرح آخرت کے عذابوں کو اگر ہم یہاں صرف سوچنا چاہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ ایک وجود میں 2.5 کھرب سیل ہیں، چھوٹے 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 ذرات، 2.5 کھرب ذرات جڑتے ہیں تو ایک انسانی وجود بنتا ہے، پاؤں کے ناخنوں سے لے کر چوٹی کے بالوں تک، یہ سارے وہ ذرات جمع ہو کر آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، دل، گردے، سب کچھ انہی سے بنتا ہے۔ پھر عجیب تر بات یہ ہے، یہ سائنس کہتی ہے، شریعت تو شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے خبر ہے، اور اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے حق ہونے میں شبہ نہیں، لیکن آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ جو 2.5 کھرب سیل ہیں یہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں، نئی غذا جو ہم لیتے ہیں اس سے نئے سیل بنتے ہیں، اتنے پرانے سیل مر کر جڑ جاتے ہیں، اور سائنسدان کی نظر میں کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ وجود کا حصہ نہیں رہتا، یعنی 6 مہینے بعد وہ وجود پہلے والے سیلوں سے خالی ہو کر نئے سیلوں سے مرتب ہو چکا ہوتا ہے۔ اب جب اللہ کی گرفت آئے گی تو منصف ہے، عادل ہے،
جتنے سیل پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک وجود کا حصہ رہے ہیں سارے واپس لائے جائیں. اب اگر عذاب ہوگا تو جو سیل جتنا اس میں شریک رہا ہے اسے اتنا عذاب ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ خربوں سے تو بات گئی، 2.5 خرب تو سیل ہے. اب ایک بندہ 80 برس 70 برس 60 برس زندہ رہا تو 120 مرتبہ سیل تبدیل ہوئے. 2.5 خرب کو 120 سے ضرب تو کیا بنتا ہے؟ تو اگر درد ہوگا تو وہ اتنی قسم کا ہوگا جتنا اس کی عمر سے سیلوں کو ضرب دو تو ہر سیل کا درد الگ ہوگا کہ وہ ایک گناہ میں کتنا شریک رہا ہے، کتنا درد اسے ہو. اگر جلایا جائے گا تو ہر سیل کو اس کے گناہ کے برابر جلایا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ خربوں قدموں قسم کا عذاب ایک آگ کے جھونکے میں ہوگا. تو اس کا تصور یہاں نہیں کیا جاتا. یہ چیز قیامت کو تو سامنے نظر آنے لگ جائے گی. تو فرمایا جو لوگ دنیا میں صرف مال جمع کرتے رہے اور انہوں نے اطاعت الہی کی پرواہ نہیں کی، آخرت پر ایمان نہیں لائے، کفر پر مر گئے، وہ جب یہ صورتحال دیکھیں گے تو اگر کسی کے پاس ساری دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی دولت دنیا میں ہوئی ہے وہ ساری ایک بندے کے پاس جمع ہو جائے اور اتنی اسے اور بھی دے دی جائے تو وہ پھر کہے گا کہ یہ ساری بھی دے کر اس عذاب سے میری جان بچ جائے. اللہ کے فرماتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا کہ یہ تم باپ کے گھر سے نہیں لائے ہو، یہ بھی میری ہے، میری چیز مجھے دے کر تم معافی کیسے لے سکتے؟ اس کا خالق بھی میں ہوں، اس کا مالک بھی میں ہوں، یہ بھی میری تخلیق ہے. تم نے تو پیدا نہیں کی کہ تم دے کر جان چھڑانا چاہتے ہو، یہ تو میں تمہیں دیتا رہا زندگی گزارنے کے لیے، تم نے تو پیدا نہیں کی. اسی طرح جنہیں نجات نصیب ہوگی ان کے بھی وہ سارے باڈی سیل واپس آئیں. تو وہ بے شمار جو سیل ہے اگر وہ ایک گھونٹ جنت کے پانی کا یا شربت کا پئیں گے یا ایک لقمہ کسی پھل سے لیں گے یا غذا سے لیں گے تو ہر سیل کا عبادت میں الگ حصہ ہے، ایمان میں الگ حصہ ہے. جتنی دیر جسم میں رہا اس کا حصہ ہے، جب وہ جسم سے جھڑ گیا تو ختم ہو گیا. تو جتنا جس کا حصہ ہے اس کو اتنی الگ لذت آئے. تو ایک لقمے یا ایک گھونٹ میں اتنی قسم کی لذتیں ہوں گی جو یہاں شمار نہیں کی جا سکتی. اب انتخاب انسان پر ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا. اس سے پہلی آیت کریمہ میں تھا نا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اسباب تلاش کرو اللہ کی رضا کے، اللہ کے قرب کے، اللہ کی محبت کے. یہی راستہ کامیابی کا ہے. اور خدا نہ خواستہ کفر پر مر گئے تو پھر ساری زندگی دولت جمع کرنے میں لگا دی اور اپنے حصے کی ملی، ساری دنیا تو نہیں مل گئی. اگر کسی کے پاس ساری دنیا کی دولت بھی آ جائے، اتنی اور بھی آ جائے، وہ اسے اللہ کی گرفت سے اور عذاب سے بچا نہیں سکے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے نہ صرف عذاب ہوگا، دردناک عذاب، بہت تکلیف دہ عذاب. عذاب ویسے ہی تکلیف دہ ہے، اب اس پر اللہ کریم مزید دردناک کا اضافہ کر دے تو پھر رب بھی جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہو. یریدون ان یخرجوا من النار، پھر تو چاہیں گے کہ جنت نہ ملے نہ صحیح، اس جہنم کی آگ سے تو نکل جائے. یریدون چاہیں گے، آرزو کریں گے، خواہش کریں گے ان یخرجوا من النار کہ اس آگ سے تو کسی طرح نکل جائے. اب اس سے نکلنے کا راستہ نور ایمان تھا،
وہ زندگی میں تم نے قبول نہیں کیا، اب تمہارے پاس کوئی راستے نہیں. وما ہم بخارجین منہا، ان کے پاس نکلنے کا کوئی سبب نہیں ہوگا، نکل نہیں سکے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور یہ عذاب ان پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کہ انسان کو مرنا نہیں ہے، ختم نہیں ہونا، نہ موت آئے گی نہ ختم ہوگا، نہ عذاب میں کمی آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس پر رہے گا. دونوں راستے کھلے ہیں، دعوت اللہ مل رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ موجود ہیں، اللہ کی کتاب موجود ہے. آج ہم اپنے سارے اسلامی اور نیکی اور بزرگی اور علم کے دعووں کے باوجود تباہی کا شکار ہیں. ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے، قرآن کریم میں ہے وَجَعَلَهُمْ شِيَعًا، انہیں فرقوں میں، طبقوں میں، گروہوں میں بانٹ دیتا ہے، اور ہر گروہ دوسرے کے پیچھے قتل کرنے کے درپے ہو جاتا ہے. یہ خدائی عذاب ہے. کتنی عجیب بات ہے، ہندوستان میں 100 سے زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں جن میں تشدد بھی ہو رہا ہے، بندوق بھی استعمال ہو رہی ہے، لیکن وہ ساری تحریکیں علیحدگی پسند ہیں کہ ہمارے لیے الگ ملک بنایا جائے، ہمیں یہ ٹکڑا دے دیا جائے. سری لنکا میں تامل لڑتے رہے کہ تامل ناڈو کی زمین الگ ملک بنایا جائے، الگ ریاست بنائی. ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا کسی جنہیں طالبان کہا جاتا ہے، کبھی عسکریت پسند کہا جاتا ہے، کبھی دہشت گرد کہا جاتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک ہی چیز کے 2-3 نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے کسی علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا ہے؟ اگر نہیں تو لڑائی کس بات پر ہے؟ ہمارے سیاستدان یہ فرماتے ہیں کہ جی وہ اپنی قسم کا کوئی انہوں نے اسلام بنایا ہوا ہے، وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. یعنی ان کا مطالبہ یہ ہے کہ نظام ریاست یا نظام سلطنت یا نظام حکومت جو ہے اسے اسلامی کیا جائے. چلو مان لیا کہ انہوں نے کوئی اپنا اسلام گھڑ لیا ہے اور وہ غلطی کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے ان کی کہ اگر وہ اسلام بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بندوق کی ضرورت تو نہیں، کوئی کافر ملک تو نہیں ہے، سامنے بھی مسلمان ہیں، انہیں دلیل سے قائل کریں. گولی چلانے کی یا بم پھینکنے کی یا بندے مارنے کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. لیکن ہمارے سیاستدان دینی جماعتوں سمیت کیوں اسلامی نظام نافذ نہیں کرتے؟ طالبان کے اسلام کو چھوڑو، وہ خراب ہے، تو جو صحیح ہے آپ وہ نافذ کر لیں. ملک بھرا پڑا چوٹی کے علماء سے. آپ سیاستدان علماء جمع ہو کر آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح تعبیر ہے اسلام کی، وہ نافذ کر دیں. اب یہ بات ہمارے سیاستدانوں یا حکمرانوں یا جو ملک کے مقتدر طبقے ہیں ان کو بھی بارہ نہیں، وہ بھی نہیں چاہتے. بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان کیوں بنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ جب انگریز جا رہے تھے متحدہ ہندوستان رہتا، ایک نظام انگریز نے دیا تھا، وہ حکمرانوں کو بھی اس کے مطابق چلاتے رہتے. پاکستان اس لیے بنایا گیا، اس وقت نعرہ یہ دیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. غرض یہ تھی کہ ہم اپنے ملک میں یہ انگریز کا جو غلامانہ نظام ہے
اس کو ختم کر کے اسلام کے مطابق ایسا نظام بنائیں گے کہ ہر بندے کو اس کے حقوق ملیں، زندہ رہنے کا حق ملے، اس کے بچوں کو تعلیم ملے، اسے علاج معالجے کی سہولتیں ملیں، اسے روزگار کے مواقع ملیں، اسے تعلیم کے مواقع ملیں، اور ساری سہولتیں جو ہیں وہ ہر ایک بندے پر شہری ہونے کے ناطے سے مساوی حقوق میں تقسیم کی جائے، جسے اسلام کا نظام عدل کہا جاتا ہے، جس پہ آج کل ہم لڑ رہے ہیں۔ 61 برس بیت گئے پاکستان کو بنے، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ وہی انگریزی نظام ہم پر مسلط ہے، وہی غلامانہ نظام ہم پر مسلط ہے؟ اس غلامانہ نظام کی بنیادی خصوصیت یہ ہے، جو قومیں دوسرے ملکوں کو فتح کر کے اہل وطن کو یا اس ملک کے رہنے والوں کو یا ان قوموں کو غلام بنا لیتی تھی، وہ اپنا ایک نظام بناتی تھی، جس کا حاصل یہ ہوتا تھا کہ ساری مشقت وہ غلام کرتے تھے، جو آمدن ہوتی تھی وہ حکمران کو ملتی تھی۔ یہاں بھی یہ انگریزی میں اسے کالونیل سسٹم کہتے ہیں، اور اردو میں نوآبادیاتی نظام کہتے ہیں۔ یہ نوآبادیاتی نظام غلامانہ نظام ہے۔ محنت ہم کرتے تھے، جو پھل ہوتا تھا وہ ملک انگلستان کو اور تاج انگلستان کو جاتا۔ جب انگریز ملک چھوڑنے لگے تو پاکستان اس لیے بنایا گیا کہ ہندوؤں کا تو کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی اصول ہے نہیں، وہ تو اسی نظام پہ زندہ رہے، ان کا اپنا تو کوئی نظام، ان کا مذہبی نظام تو کوئی ہے نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، امت محمد الرسول اللہ ہے، امت رسول ہاشمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پورا ضابطۂ حیات ہے۔ ہم اپنا قرآن و سنت کے مطابق نظام بنائیں گے جس میں ہر شہری آزادی سے، آرام سے اور عزت سے زندہ رہ سکے گا، خواہ وہ غیر مسلم بھی ہو تو اس کو بھی اس کے انسانی حقوق ملیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ انگریز کے جانے کے بعد جو طبقہ برسر اقتدار آیا وہ آج تک اقتدار کے مزے لے رہا ہے۔ 40، 45، 50 خاندان ہوں گے جو ہمیشہ اقتدار میں ہی رہتے ہیں، مرد نہ ہوں تو ان کی عورتیں بھی قابل ہیں، عورتیں نہ ہوں تو ان کے بچے بھی قابل ہیں، وہی خاندان وہی اقتدار میں رہتے ہیں۔ اور یہ ساری سیاسی جماعتوں میں بھی یہی ہے کہ انہی کی نسلیں سربراہ رہتی ہیں، باقی سارے لوگ غلامانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کوئی نظام تبدیل کیا؟ کیا ہم نے نظام تعلیم کی اصلاح کی، عدالتی نظام کی اصلاح کی، معاشی نظام کی اصلاح کی، سیاسی نظام؟ کہیں کوئی خبر ہے؟ بالکل نہیں۔ 73 میں یہ کوشش کی گئی کہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے، چنانچہ اس میں علماء بھی جمع ہوئے، سیاستدان بھی جمع ہوئے، اور ایک 73 کے آئین و دستور کی صورت میں ایک دستور پاکستان بنا۔ اس میں جو بنیادی بات تھی، قابل توجہ جو تھی، وہ یہ تھی کہ ایک بات اس میں یہ طے کی گئی کہ یہ جتنا نظام چل رہا ہے، اس میں جو جو چیزیں اسلام کے خلاف ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی، اور جو قوانین ہیں ان کو اسلام کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ آئندہ کوئی اسمبلی اس ملک کی کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو شریعت اسلامیہ کے خلاف۔ یہ جملہ اب بھی موجود ہے اس میں دستور میں۔ لیکن ہوا کیا اس نظام میں تبدیلی کی گئی؟ نہیں، 73 کے دستور میں تبدیلیاں کی گئی۔ یعنی جہاں سے دستور نے کسی کو روکا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، وہاں اس میں ترمیم کر دی گئی، اسے بدل دیا گیا۔ دستور کو آج تک بدلتے رہے، اس نظام کو کسی نے نہیں بدلا، اس لیے کہ محنت ہر شہری کرتا ہے، ہر آدمی کرتا ہے، اور مزے حکمران کرتے ہیں، پھل سارا ان کو جاتا ہے۔
تو یہ بات مان لی جائے، اور یہ بات بڑی صاف ہے کہ جو طریقہ نفاذ اسلام کی اگر مطالبہ کر رہے ہیں وہ طالبان ہیں یا عسکریت پسند ہیں یا دہشت گرد ہیں، اگر ان کا مطالبہ واقعی اسلام کا ہے تو اس کے لیے انہیں بندے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قتل عام کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے پرامن جدوجہد کا راستہ ہے، اور شاید وہ کرتے تو اور ملک بھی سارا ان کے ساتھ میں پرامن جدوجہد میں سارا ملک ان کا ساتھ دیتا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بے گناہ لوگوں کو، معصوم شہریوں کو، حکومت کے ملازموں کو، وہ فوجی ہوں یا پولیس کے ہوں، آپ قتل کرتے پھریں تو یہ نفاذ اسلام نہیں ہے، یہ فساد پھیلانے والی بات ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ لیکن وہ تو زیادتی کر رہے ہیں، وہ تو ظالم ہیں۔ حکومت کیوں یہ نہیں سوچتی، ہمارے اہل اقتدار سیاستدان یا دینی سیاسی جماعتیں یہ ان کو سانپ کیوں سونگ گیا ہے، یہ کیوں نہیں جو ان کے نزدیک اصل اسلام ہے وہ کیوں نہیں نافذ کر دیتے؟ یہ پورے ملک میں نظام عدل اسلامائز کر دے، پھر ان کے پاس کیا مطالبہ، کیا جواز رہ جائے گا لڑنے؟ اصل ہم اب لڑ اس بات پہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ٹی وی پہ ایک مذاکرہ ہو رہا تھا، اب ہماری نمائندہ بھی خواتین ہو گئی ہیں اور ہر کام میں آگے آگے ہیں، ایک سربرنا خاتون معزز بیٹھی تھی۔ اب جتنا بندہ معزز ہوتا جاتا ہے نا اتنا وہ بے لباس بھی ہوتا جاتا ہے، یہ عجیب وتیرہ آ گیا ہے، اتنے پانچے بھی چھوٹے ہوتے جائیں گے، اتنے بازو بھی چھوٹے ہوتے جائیں گے، سر سے دوپٹہ اتر جائے گا، یہ معزز اور شریف ہونے کی علامت ہے۔ تو وہ فرما رہی تھی کیا ہم کافر ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے؟ ذاتی نماز ہر کوئی پڑھتا رہے، اللہ اس کی قبول کرے، کسی مسلمان کو کافر کہنے کا کسی کو حق نہیں۔ لیکن کیا جو سلوک آپ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں یہ اسلام کے مطابق ہے؟ اس کا کوئی شرعی جواز آپ کے پاس، اخلاقی سیاسی جواز بھی ہے کہ اگر یہی نظام رہنا تھا جسے آج ہمارے سیاستدان بھی، علماء بھی سارا دن جمہوریت کا وظیفہ پڑھتے، یہ کون سی جمہوریت ہے جس نے کون صدی میں انہی 40 خاندانوں کو اقتدار دیا ہے؟ اسے کیسے آپ جمہوریت کہتے ہیں؟ یہ عجیب جوا ہے کہ جس کا جوئے کا اڈا ہے ہمیشہ وہی جیتتا ہے، جو بھی آتا ہے پیسے ہار کے چلا جاتا ہے، وہ جوا ہے۔ یہ جمہوریت بھی ایسی ہے کہ وہی 40 خاندان ہر سال حکمران بن جاتے ہیں، جنہیں لوگ نعرے لگا کر، جلوس نکال کر اور چور چور کر کے بھگا دیتے ہیں، ملک سے بھاگ جاتے ہیں، پھر آگے حکمران بن جاتے ہیں۔ یہ عجیب جمہوریت ہے۔ اس جمہوریت پہ سب کو اصرار ہے، مولانا صاحب سمیت سب کو اسی پہ اصرار ہے۔ کوئی خدا کا خوف یہ نہیں کرتا کہ لوگوں کو کم از کم زندہ رہنے کا حق دیا جائے، لوگوں کو بھی سہولتیں دی جائیں۔ عوام سرے بازار مر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، ایک ایک وزیر کے ساتھ 10 گاڑیاں حفاظتی لگی ہوئی ہیں۔ تم کون سی قیمتی مخلوق اتر آئے ہو آسمانوں سے؟ تمہارا کام تم عوام کی حفاظت کرنا ہے، تمہیں اپنی حفاظت کی اتنی فکر ہے؟ تو بے شک دہشت گرد یا عسکریت پسند غلطی کر رہے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جو کچھ ہمارا حکمران طبقہ کر رہا ہے ہم اس کی تائید بھی نہیں کر سکتے۔ کم از کم اب تو انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ انگریز نے یہ جو ظالمانہ نظام نافذ کیا تھا اس کی ساری قوت کے باوجود 1 صدی سے زیادہ نہیں چل سکا، لوگوں نے بغاوت کر دی، اسے برے صغیر چھوڑنا پڑا۔ اب آپ نے اس کا بنایا ہوا نظام 61 برس تو چلا لیا یار، یہ آپ کی کامیابی ہے، آپ کی 2 نسلیں تو عیش کر کے گزر گئیں، اب بس کر دو۔ جس مقصد کے لیے ملک تقسیم ہوا تھا، بڑے ہمارے دانشور پیسے کرتے ہیں، بنگلہ دیش اس لیے بن گیا، بنگلہ دیش فلاں نے بنا دیا، بنگلہ دیش، کچھ بھی وجہ نہیں تھی، وجہ صرف یہ تھی کہ ہمارے اور ان کے اکٹھا رہنے کی وجہ کیا تھی؟
کیا ان کی ہماری شکلیں ملتی تھیں، رنگ ملتے تھے، کٹ کاٹ ملتا تھا، زبان ملتی تھی، تہذیب ملتی تھی، لباس ملتا تھا، خوراک ملتی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارے درمیان کس چیز پہ ہم ایک دوسرے پہ جان دیتے تھے؟ وہ تھا اسلام۔ ایک ایسی قوت جس نے ہمیں جمع کر رکھا تھا وہ تھا اسلام۔ جب آپ نے نظام کو اسلامی نہیں کیا تو انہیں آپ کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں الگ ہونا تھا، وہ الگ ہو گئے، اچھا کیا۔ اگر یہی کافرانہ نظام رہنا ہے تو پھر 1000 میل کی دوری پر آپ کو حکومت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کسی سیاسی جماعت نے، کسی سیاستدان نے، کسی حکمران نے یہ بات کہی ہو۔ نہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگا۔ دینی سیاسی جماعتیں بھی اسلام کا نام نہیں لیتی، انہیں بھی بارے میں نہیں ہے۔ دینی مدارس کے سربراہ نام نہیں لیتے، انہیں بھی بارے میں نہیں ہے۔ ہر کوئی عیش کر رہا ہے۔ اب جس جبر اور ظلم میں ہم جی رہے ہیں اس میں کم از کم 70 سے 80% نظر نہ آنے والے ٹیکس ہیں۔ بے انگریز لیتے تھے، ہم غلام تھے، وہ ہم سے ہمارا حق چھینتے تھے۔ ان حکمرانوں نے تو ہمیں فتح نہیں کیا، انہیں تو کوئی حق نہیں ہے۔ ایک بندے کے کفن جس پہ جو کپڑا لگتا ہے اس پہ بھی 70 قسم کے ٹیکس ہیں۔ زمین کا مالیہ، پانی کا بھی آنا، تیل پہ ٹیکس، ٹریکٹر پہ ٹیکس، کھاد پہ ٹیکس، پھر فصل ہو جائے اس پہ ٹیکس، پھر روئی پہ ٹیکس، پھر سود پہ ٹیکس، پھر کپڑے پہ ٹیکس، کپڑا رنگنے پہ ٹیکس، مارکیٹ جانے پہ ٹیکس، حتیٰ کہ پرچون کی دکان تک اس پر ٹیکس لگتے ہیں۔ ایک بندہ جو 20 روپے گز کا کپڑا خریدتا ہے اس میں 5 روپے گز قیمت ہوتی ہے، 15 روپے ٹیکس جاتا ہے۔ یہ کون سا انصاف؟ جو محنت کرتا ہے اس کے پلے کیا پڑتا ہے؟ تو میرے بھائی، صرف یہ دنیا نہیں ہے کہ یہاں آپ عیش کر لیں گے اور لوگوں کو غلام بنا کے جی لیں گے۔ اس سے آگے بھی ایک دنیا ہے جو حقیقی ہے، دائمی ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک عام آدمی کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ ایک میرے جیسا بندہ ہے، اس کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں ان سب کی طرف سے اسے جواب دینا پڑے گا۔ ایک شخص کے پاس حکومت ہے، اسے ان کروڑوں لوگوں کے حقوق کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ دہشت گردی میری ذاتی رائے میں عذاب الہی ہے، اور عذاب تدبیروں، توپوں، تلواروں سے نہیں ٹلا کرتا، عذاب توبہ کرنے سے ٹلا کرتا ہے۔ حکمرانوں کو بھی چاہیے، علماء کو بھی چاہیے، مشائخ اور پیروں کو بھی چاہیے، اور ہمیں عام آدمیوں کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کریم سے توبہ کریں، معافی چاہیں، اور جو ہو گیا، جو گزر گیا گزر گیا۔ اب آئندہ کے لیے تو کچھ انسانوں کو، بنی نوع انسان کو اور مسلمانوں کو ان کے انسانی حقوق تو دیں۔ اپنے آئندہ دستور میں، اپنے طریقے حکمرانی میں، اپنے ملکی معاملات میں وہ انصاف لائیں کہ ہر فرد کو اس کا حق ملے، تو اللہ یہ عذاب ہٹا دے گا۔ وہ بڑا کریم ہے، ارادہ کر لیں تو وہ ہٹا دے گا۔ اور اگر ہم اسی کوشش میں لگے رہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں مومن کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ صرف مال جمع کرتا رہے اور اللہ کی اطاعت کا دامن چھوڑ دے۔ یہ تو کافر کا خاصہ ہے کہ اسے آخرت پہ یقین نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں ہے، وہ صرف مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ لیکن مال کا انجام بھی یہ ہوگا کہ جب آخرت کا عذاب سامنے آئے گا تو وہ چاہے گا کہ دنیا بھر کا مال دگنا ہو کر بھی میرے پاس ہو تو میں دے کر جان چھڑا لوں، لیکن اس وقت جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ میرے بھائی، میں تو دعا کر سکتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے، اور اس دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ہم توبہ کر کے کم از کم اپنی اصلاح کر لیں۔
ہم کہتے ہیں دوسرا صحیح کیوں نہیں کرے؟ پہلے خود تو صحیح کریں. کیا پتا کس کی توبہ قبول ہو جائے اور اللہ اس ملک پہ اس قوم پہ رحم فرما دے اور اللہ ہمیں اس خانہ جنگی سے پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.